اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو چیز وحی کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اس چیز کی تلاوت کرے۔ فرمایا کہ قرآن مجید، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا کہ اس چیز کی تلاوت کرو جو اللہ رب العزت سے نکلی ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا؟ اللہ کا کلام ہے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اللہ رب العزت اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ نفل نماز کثرت کے ساتھ پڑھے۔ فرض نماز پڑھنی ہے، لیکن نفل نماز کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ فرمایا ایک تو ہے تہجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی باتیں، فعلی باتیں، مالی باتیں یا اللہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو اے نبی، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی امت کو شامل فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ السلام علینا، کہ یا اللہ میرے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ صالح اس بندے کو بولتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آدمی فرض نماز پڑھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، جو بندہ تہجد پڑھتا ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرے گا۔ فرمایا کہ افضل وقت تو آدھی رات کا ہے، اگر آدمی آدھی رات کو نہیں اٹھ سکتا، علماء فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سنتوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التہجد پڑھ کے سو جائے گا، اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا کر دیں گے۔ اور فرمایا اسی طرح جو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آدمی اشراق 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ 1.25 گھنٹہ ٹھہر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الضحیٰ چاش کی نماز پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد علماء فرماتے 2 سنتیں شامل کر لے گا، اس کے ساتھ 4 رکعت اور پڑھ لے گا تو یہ 6 رکعت ہو جائیں گی۔ تو جو بندہ روزانہ اوابین کی 6 رکعت پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 12 سال نفلی عبادت کا ثواب ادا کریں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی والا ذکر اللہ اکبر، کہ آدمی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ اور فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ افضل دعا جو ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، سورۃ نور کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کو مال عطا کرتا ہوں، بیٹے عطا کرتا ہوں، بغات عطا کرتا ہوں۔ بغات کو پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت نہروں میں پانی زیادہ کر دیتے ہیں۔ 5واں انعام فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک بارشیں عطا کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو 2 سبز جوڑے پہنائیں گے، اور ایک صاحب فرمانے لگے حضرت آدم علیہ السلام کی جو جگہ ہوگی وہ اونچی بنائی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، کون جہنم کے اندر جا رہا ہے، کون جنت کے اندر جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھیں گے فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے دیکھو آپ کی امتی کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکیں گے، اس کے بارے میں سفارش کریں گے، اللہ رب العزت اس کو بخش دیں گے۔ تو بندہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں آپ کا نبی ہوں، اور تو وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ میرے اوپر دروشی پڑھا تھا،
صرف ایک مرتبہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کثرت سے دروشی پڑھا کرو. ایک صحابی سے عرض کیا کہ میرے اوپر دروشی پڑھا کر. اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ پر کتنا دروشی پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا دل چاہے. تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں زندگی کا چوتھا حصہ آپ پر دروشی پڑھنے میں لگاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ زِدْتَ اگر تو زیادہ کرے گا تیرے لیے فائدہ مند ہوگا. اس صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آدھا وقت آپ پر دروشی پڑھنے میں لگاؤں گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو زیادہ کرے گا تیرے لیے فائدہ مند ہوگا. اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سارا وقت آپ پر دروشی پڑھنے میں لگاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیرے سارے کام بنا دے گا. تو میرے بھائی یہ تو ایسا عمل ہے جیسے آدمی پڑھتا ہے فوراً قبول ہو جاتا ہے. اللہ بھی کرتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد دروشی پڑھا کرو. میرے بھائیو حدیث کی کوئی بھی کتاب کھولو تو اس کے اندر یہ دروشی لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اگر آدمی بیٹھ کے دروشی پڑھے 1.5 منٹ کے اندر جو ہے 100 مرتبہ دروشی پڑھا جائے گا. 3 منٹ کے اندر کتنا ہوگا 200 مرتبہ. تقریباً 15 منٹ لگتے ہیں 1000 مرتبہ آدمی دروشی پڑھ لیتا ہے. تو جو بندہ 1000 مرتبہ دروشی پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. تو کون کون بھائی اہتمام کرے گا انشاءاللہ روزانہ دروشی پڑھنے کا؟ ایک تو یہ ہے کہ خود پڑھنا ہے, دوسرا یہ ہے گھر والوں کو کہیں. اگر آپ کسی کو کہیں بھی 1 کروڑ روپے لے لو ہمارے گھر کے اندر فرشتے نازل کر دو تو فرشتے نازل نہیں ہوں گے. آپ 1 مرتبہ دروشی پڑھیں گے 10 مرتبہ اللہ رحمت بھیجے گا. تو اگر سارے گھر والے دروشی پڑھیں گے تو گھر کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. اگر آپ بازار کے اندر جا رہے ہیں بازار کے اندر دروشی پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. تو سارے پڑھنے کا اہتمام کریں گے نہیں انشاءاللہ. باقی قرآن مجید کی تلاوت کریں. ابھی ہماری تشکیل دی صومالی لینڈ کے اندر ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے یا قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے یا قرآن مجید سنا جا رہا ہے. تو ہمارے کچھ ساتھی تھے پہلے تھوڑا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مقامی لوگ اتنی اللہ کے کلام کے ساتھ اتنی محبت ہے, یہ پڑھ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں. مسجد کے اندر بچوں کو دیکھتے بچے جو ہے کثرت کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. جو بھی آدمی آتا تحیت المسجد پڑھتا, تحیت المسجد کے پڑھنے کے بعد قرآن کھول کے پڑھتا. تو میرے بھائیوں پھر ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا 3 پارے 5 پارے 6 پارے دن کے اندر پڑھنا شروع کر دیا. 10 دن ختم ہوتے قرآن مجید بھی ختم ہو جاتا. تو میرے بھائیوں اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے, چاند کی پہلی تاریخ ہے تو ہم کیا کریں پہلا سپارہ ہمارا ختم ہو جائے, دوسری تاریخ ہے تو دوسرا پارہ ہمارا ختم ہو جائے, چاند بھی پورا مہینہ بھی ختم ہو جائے, ہمارا قرآن مجید بھی کیا ہو جائے ختم ہو جائے. پھر میرے بھائیوں سال کے اندر 1 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے. تو ہم کیا کریں اگر اتنا زیادہ نہیں کر سکتے کم از کم روزانہ 1 پارہ تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دروشی پڑھیں. اسی طرح استغفار کثرت سے کریں. کہ جو بندہ صبح و شام کم از کم 3 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا, اگر جو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اللہ با ساروں کو بخش دیتے ہیں. تو کریں گے نا انشاءاللہ اہتمام. اللہ پاک جو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کچھ ساتھیوں کو مطلب وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے, انہوں نے نورانی قاعدہ پہلے پڑھا, اس کے بعد جو پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. بڑی عمر کے تھے 50 سال سے زیادہ عمر تھی. سورۃ یاسین انہوں نے سیکھی, سورۃ تبارک الذی انہوں نے سیکھی. انشاءاللہ بھی ان کا ارادہ ہے سال لگائیں گے تو ہم کیا کریں گے قرآن مجید سیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو کچھ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں. فرمایا کہ قرب قیامت مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن ایک آدمی بھی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں علماء موجود ہیں, قاری صاحب بیٹھتے ہیں, تو ہم کیا کریں ان کے پاس بیٹھ کے سیکھیں. فرمایا کہ جو بندہ سیکھتا رہتا ہے اگرچہ اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتا, فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں فرشتے اس کو صحیح کر کے پہنچا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم کیا ہے طالب علم بن جائیں. جو طالب علم بن جاتا ہے وہ سیکھتا رہتا ہے. جو کہتا ہے کہ میں سیکھا ہوا ہوں اس کی ترقی رک جاتی ہے. تو ہم کیا کریں ہر ساتھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوا قاری صاحب کے پاس بیٹھے کہ مجھے فلاں چیز سکھا دو. غسل کے فرض نہیں آتے غسل کے فرض سیکھ لو, غسل کی سنتے ہیں, جتنے واجبات ہیں فرائض ہیں ہم سیکھتے رہیں گے ہماری ترقی ہوتی رہے گی. اور اگر ہم کہیں گے ہم سیکھے ہوئے ہیں تو ترقی نہیں ہوگی. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. قاری صاحب بیٹھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد, ہم کوشش کریں ان کے پاس بیٹھ کے سیکھیں.
کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأهل بيته أجمعين.